نقاب از قلم اسامہ زریاب ایپیسوڈ 6۔ تابش آج جلدی گھر آ گیا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ پوری طرح سے فیصلہ کر چکا تھا کہ آج فاطمہ سے ضرور پوچھے گا جمال اور اس کی شادی کے بارے میں۔ اسے کوئی بے چینی نہیں تھی، وہ بس فاطمہ سے پوچھ کر اگلا قدم اٹھانا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ جماد کوئی ایسا قدم اٹھا لے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اس نے موبائل نکالا اور ایک مخصوص نمبر پر کال ملائی۔ پوچھا، فاطمہ ابھی تک ہسپتال سے نکلی ہے یا نہیں؟ ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ یہ کال تابش نے ان دو میں سے ایک کو ملائی تھی جنہیں اس نے ایک ہفتہ پہلے فاطمہ کی نگرانی پر مامور کیا تھا۔ جب تک وہ گھر سے باہر رہتی تھی ان دونوں کی نظریں اس پر ہوتی تھی اور وہ تابش کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھتے تھے۔ کچھ سوچ کر تابش اٹھا اور اپنے کمرے سے نکل کر بابا کمرے کی طرف چل پڑا۔ انہیں ابھی تک اس بات کا علم نہیں تھا جو کچھ تابش کے ساتھ ہوا تھا۔ اس رات کے بعد تابش پہلی بار ان کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کا کیئر ٹیکر سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ دل اور فالج کے مریض ہونے کی وجہ سے ان کی دائیں جانب تقریباً ناکارہ ہو چکی تھی۔ وہ بول لیتے تھے لیکن بہت مشکل سے، اور ان کی بات سمجھنا بھی آسان نہ تھا۔ تابش نے سلام کیا اور ان کے بستر کے ساتھ رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، وہی کرسی جس پر عموماً ماہم بیٹھا کرتی تھی اور جو اس نے خاص طور پر اپنے لیے رکھی تھی۔ مگر آج وہ خود اپنے کمرے میں رو رہی تھی، اسے یہاں آنا ہی نہیں تھا۔ تابش نے ان کی طبیعت پوچھی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتے تابش نے خود ہی بتا دیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ انہوں نے کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، اب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں، تابش نے مختصر جواب دیا اور پھر وہ بات چھیڑ دی جو کہنے وہ آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ فاطمہ کی شادی جمال سے کرانے کا سوچ رہا ہے۔ جمال کو تابش کے بابا پہلے سے جانتے تھے اور وہ خود بھی چاہتے تھے کہ اپنی ختم ہوتی زندگی میں وہ فاطمہ کو خوش دیکھ لیں۔ انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد تابش کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے ماہم کے کمرے کی طرف جانے کا سوچا لیکن پھر پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف واپس چل دی، یہ سوچ کر کہ وہ ابھی اسکول سے آئی ہی نہ ہوگی۔ جمال کی گاڑی اس وقت فاطمہ کے ہسپتال کے باہر کھڑی تھی۔ اس کی نظر ان دو افراد پر بھی تھی جو فاطمہ کی نگرانی پر مامور تھے۔ وہ فاطمہ کا منتظر بھی تھا اور تابش کی بیوقوفی اور لاپرواہی پر اندر ہی اندر غصے میں جل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کیسے دو بیوقوف لگائے ہیں تابش نے فاطمہ کی نگرانی پر جو میری نظروں سے نہ بچ سکے، وہ بھلا جمال جیسے آدمی کی نگاہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دل چاہ رہا تھا خود فاطمہ پر نظر رکھے، لیکن ہر وقت تو اس کے پاس رہنا ممکن نہیں تھا۔ اسے ڈیوٹی پر بھی جانا ہوتا تھا اور اگر وہ فاطمہ کی نگرانی کھلے عام کرتا تو تابش کو شک ہو جاتا۔ وہ کافی دیر وہیں فاطمہ کا انتظار کرتا رہا اور پھر جب وہ ہسپتال سے نکلتی ہوئی دکھائی دی تو جمال نے فوراً اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ اس نے گھر تک فاطمہ کا پیچھا کیا پھر واپس لوٹ گیا۔ فاطمہ جلدی سے گاڑی سے اتری اور سیدھی تابش کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر بے چینی اور تجسس دونوں نمایاں تھے۔ جب وہ تابش کے کمرے میں داخل ہوئی تابش اپنے بستر پر دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے لیٹا ہوا تھا، اسے آتا دیکھ کر بھی اٹھا نہیں۔ لیکن جب اس نے فاطمہ کے چہرے پر بے چینی دیکھی تو اس کی طرف گھوم کر دیکھنے لگا۔ فاطمہ سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم نے جمال کو بھی میرے پیچھے لگا دیا؟ تابش یہ سن کر اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے ایسا چہرہ بنایا جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ نہیں، میں نے کیوں لگانا اسے؟ وہ ہسپتال سے گھر تک میرا پیچھا کرتا رہا۔ فاطمہ کے لہجے میں پریشانی بھی تھی۔ تابش نے موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے شادی والی بات چھیڑنے کا سوچا اور بولا، وہ تمہیں پسند کرتا ہے، شاید اسے فکر ہو تمہاری۔ فاطمہ جو ایسی بات کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی تابش کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے ظاہر کرنے کی کوشش کی جیسے اسے کچھ علم ہی جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو کہ جمال اسے پسند کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے لہجے میں حیرانی ظاہر نہ ہونے دی اور عام سے انداز میں بولی، کیا کرنا پھر اس کا؟ تابش اب ہلکا سا مسکرایا اور بولا، میں سوچ رہا ہوں تمہاری اور اس کی شادی ہو جائے اگر۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فاطمہ کو ایک جھٹکا لگا یہ سن کر، اس کے ہونٹ کھل گئے۔ تابش کی بات سن کر اس نے اگلے لمحے خود کو سنبھالا، آنکھیں بند کی، کچھ سوچا پھر آنکھیں کھول کر بولی، اس میں بھی تمہاری کوئی چال ہوگی یا کوئی فائدہ؟ تابش یہ دیکھ کر مسکرا پڑا کہ اس کی بہن اسے کس قدر خوبصورتی سے جانتی ہے۔ بولا، دونوں ہیں۔ کیسے؟ فاطمہ نے اب سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری اور جمال کی شادی کی خبر زمان کے لیے ایک جھٹکا ہوگی، وہ جلد بازی میں کوئی نہ کوئی بیوقوفی ضرور کرے گا اور فائدہ یہ ہوگا کہ جمال پھر گھر میں تمہارے قابو میں ہوگا اور باہر میرے قابو میں۔ ہمارے گناہوں سے پردہ اٹھانا اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ فاطمہ جو ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے سب معلوم ہے، باور واقعی اسے تابش کی سوچ کا اندازہ تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تم پھر مجھے قربان کر رہے ہو اپنی انا کے لیے؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا، تابش نے بے بسی والا چہرہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ فاطمہ اب خود کو مکمل طور پر سنبھال چکی تھی، اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، مجھے منظور ہے۔ تابش اب بھی بے بسی کا چہرہ بنائے ہوئے بولا، شکریہ فاطمہ، کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے تم کم از کم میرا برا نہیں چاہ سکتے۔ فاطمہ صوفے سے اٹھتے ہوئے یہ بات کہہ کر تابش کے کمرے سے باہر چلی گئی۔
تابش اب سوچ رہا تھا اس کی اس بات کو دھمکی سمجھے یا رضامندی۔ وہ الجھ گیا تھا کیونکہ اس نے بات تو عام سے انداز میں کی تھی لیکن اس کے الفاظ عام نہیں تھے، ان میں دھمکی بھی چھپی ہو سکتی تھی کیونکہ وہ بھی تابش کے کچھ گناہوں کی صرف گواہ نہیں بلکہ ان میں ملوث بھی تھی۔ اسامہ عصر کی نماز پڑھ کر کیفے میں داخل ہوا، مسکراتا ہوا سیدھا دانیال کے پاس گیا اور بولا، 3 کپ چائے لے آ، شفق آ رہی ہے۔ دانیال جو اسے آتا دیکھ چکا تھا، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی بات سن کر دانیال نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے بھائی میں آیا، اور وہ کچن کی طرف چل دیا۔ اسامہ اس کی مسکراہٹ پر ہنس دیا اور آفس میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد شفق دفتر میں داخل ہوئی، چہرے پر سنجیدگی اور اداسی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اسامہ کو مسکراتا ہوا اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا، اس کا چہرہ بھی کھل اٹھا اور اس کی اداسی کی جگہ خوشی نے لے لی۔ وہ اب اصل شفق کے روپ میں آ چکی تھی، صرف ایک مسکراہٹ دیکھنے سے۔ اس نے اپنا بیگ کندھے سے اتارا اور میز پر رکھ کر صوفے پر بیٹھ کی، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بیٹھتے ہی اس نے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ٹھیک ہوں میں، اور تم بتاؤ کیسا رہا دن؟ اسامہ نے اس کی بات کا جواب دیا اور سوال بھی پوچھ لیا۔ شفق کو سوچتے ہوئے مسکرا کر بولی، بس اچھا ہی تھا۔ آج جلدی کیسے آ گئی تم؟ اسامہ نے مسکراتے ہوئے پھر پوچھا۔ بس آج جان چھوٹ کی جلدی، شفق نے لمبی سانس لیتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، چلو تمہاری تھکن اتارنے کے لیے چائے آ رہی ہے۔ اسامہ نے بھی کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کے چہرے پر تھکن محسوس کر کے کہا۔ اسی وقت دانیال ہاتھ میں ٹرے لیے دفتر میں داخل ہوا، ٹرے میز پر رکھ کر شفق کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسامہ اپنی کرسی سے اٹھا، اپنا سیاہ مگ اٹھا کر واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ دانیال جو شفق کی موجودگی سے مضبوط ہو جاتا تھا، اس نے اسامہ سے آخر پوچھ ہی لیا، بھائی صبح کیا ہوا تھا؟ تسی مجنوں بنے بیٹھے تھے۔ شفق دانیال کی اس بات پر ہلکا سا مسکرا دی اور اسامہ کو دیکھنے لگی جو آپ کے منتظر میں۔ اسامہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑے دانیال کو ہلکے سے گھورتے ہوئے بولا، زبان واپس آ گئی تیری؟ دانیال اس کی بات پر ہنس پڑا اور بولا، بھائی میری زبان آپ کے موڈ پر چلتی ہے، میرا موڈ تو ابھی بھی خراب ہے۔ اسامہ اب سنجیدہ ہو کر اسے دیکھ کر بولا، اچھا پھر وہاں آپ ہی نظر آ گئی تھی کیا؟ دانیال نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا اور پاس بیٹھی شفق دانیال کی اس بات پر ہنس پڑی۔ اسامہ بھی ماہوں والی بات پر اور ان دونوں کو ہنستے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا، سچ میں دیکھا تھا؟ شفق نے ہنسی کے بعد سنجیدگی سے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسامہ نے شفق کے سوال پر سامنے پڑی سگریٹ کی ڈبی سے ایک سگریٹ نکالی، سلگائی، پہلا کش لیا اور بولا، ہاں بس اسٹاپ پر کھڑی تھی اور دکھی تھی بہت، اور تم نے اس کے دکھ کی سزا خود کو دی؟ شفق نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا، محبت صرف اسے ہی تو نہیں مجھے بھی ہے، جس کرب سے وہ گزرتی ہے اس میں میرا بھی جلنا بنتا ہے۔ اسامہ نے اب دفتر کی چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کتنا وقت باقی ہے ابھی؟ شفق کی سنجیدگی اب اور گہری ہوگی، بس کھیل شروع ہونے والا ہے۔ اسامہ نے آنکھیں چھت سے ہٹا کر شفق کی آنکھوں میں اس سے بھی زیادہ سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، جسے دیکھ کر شفق اور دانیال دونوں کے جسم میں ایک بار کرنٹ گزرا اور اگلے لمحے ان تینوں کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں۔ وہاں بستر کے ساتھ لگی روتی روتی ہی سو گئی تھی۔ اس کی آنکھ مغرب کے وقت کھلی جبکہ وہ دوپہر 12 بجے سے سو رہی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بستر کے کنارے بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ آج کیا کچھ ہوا۔ آج وہ دن میں اتنا زیادہ روئی تھی اور یہ عرصے بعد ہوا تھا، شاید 1 سال بعد۔ وہ جو کبھی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی، وہی اب اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی تھی۔ اس کی محض ایک جھلک نے ساری طاقت کو چکنا چور کر دیا تھا۔ بستر پر ہاتھ رکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، پھر آہستہ سے اٹھ کر واپس بستر پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی جیسے تھکن سے لدی ہو، پھر اس نے اپنے بال سمیٹے اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب باہر نکلی تو اس کا چہرہ اور کچھ بال ابھی تک نم تھے۔ ہینگر سے تولیہ نکال کر لاپرواہی سے چہرہ صاف کیا، صوفے پر پھینک دیا، آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور دیر تک خود کو دیکھتی رہی۔ چند لمحوں میں اس کے چہرے کا دکھ غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اور چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ البتہ اس کی آنکھوں کو اگر کوئی غور سے دیکھتا تو آج کے دن کی کہانی پڑھ لیتا، مگر اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھنے والا بھی یہاں موجود نہیں تھا، اور جو تھے انہیں پرواہ نہیں تھی۔ بال دوبارہ سمیٹے بستر کی جانب پلٹی اور وہاں رکھا ہوا فون اٹھایا۔ فون پر اسکول کی جانب سے کئی کالز لگی ہوئی تھیں۔ اس نے فون سائلنٹ سے ہٹایا، ایک میسج کیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں، اور فون دوبارہ بے دلی سے بستر پر پھینک دیا۔ پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ صبح سے بھوکی تھی اور اب اسے بھوک شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ سیدھی کچن کی طرف گئی اور چائے بنانے رکھ دی۔ چائے بناتے ہوئے اس نے سیڑھیوں سے فاطمہ کو اترتے ہوئے دیکھا، جو اسے دیکھ کر سیدھی کچن میں اس کے پاس چلی آئی۔ کچھ لمحے دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں، پھر فاطمہ بولی، کیا مجھے بھی چائے مل سکتی ہے؟ مہم ایک لمحے کے لیے چونکی مگر ظاہر نہ ہونے دیا، مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیوں نہیں آپ بھی؟ فاطمہ کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، ٹھیک ہے میرے کمرے میں پہنچا دینا، کہہ کر وہ دوبارہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اوکے آپ بھی، مہم نے بھی مسکرا کر کہا، مگر اسے دیکھ کر دل میں گالیاں دینے لگی جو صرف اس کا دماغ ہی سن سکتا تھا۔
دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی اور دوبارہ چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چائے بنا کر ایک ٹرے میں کپ رکھا اور سینیاں چڑھنے لگی۔ فاطمہ کو چائے دے کر واپس آئی، اپنا مگ بھرا اور کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے کا دروازہ بند کیا، کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سفید رنگ کا مگ دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور وہ باہر دیکھتے ہوئے چائے پینے لگی۔ یہ سفید مگ اسے کسی کی یاد دلا رہا تھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ تھے، بس چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری جو اس کی بناوٹی مسکراہٹ سے قدرے مختلف تھی۔ اس میں محبت کی جھلک تھی اور یہ محبت اس کے چہرے پر اترنے لگی تھی۔ یہ سفید مگ اسے وہ لمحے یاد دلا رہا تھا جن کی خوشبو سے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اگلی صبح فاطمہ ہسپتال کے لیے گھر سے نکلی۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے جمال کو کال کی، فون سپیکر پر لگا کر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ 3 بیلوں کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ ہاں جی فاطمہ۔ وعلیکم السلام جمال صاحب، سب کہہ رہے تھے فاطمہ؟ جی سب کہہ رہے تھے مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جمال کی آواز دوبارہ سنائی دی، کہاں؟ میرے ہسپتال آ جائیے گا۔ کب آؤں؟ 11 بجے۔ اوکے فاطمہ، پہنچ کر آپ کو کال کروں گا۔ ٹھیک ہے جمال صاحب، شکریہ، اللہ حافظ۔ کال بند کرتے ہی فاطمہ نے تابش کو بھی کال کی اور اطلاع دی کہ جمال آ رہا ہے، پھر موبائل دوبارہ ڈیش بورڈ پر رکھ کر گاڑی چلانے لگی۔ جمال 10:30 بجے تھانے سے نکلا، ہسپتال کی طرف روانہ ہوا اور آدھے گھنٹے بعد اسپتال کے باہر پہنچ چکا تھا۔ فاطمہ نے اسے کینٹین آنے کو کہا، خود بھی وہاں پہنچ گئی۔ کیا کوئی خاص بات کرنی ہے آپ نے فاطمہ؟ جمال نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ فاطمہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوئی۔ جمال بھی خاموش رہا، جیسے اس کی بات سننے کا منتظر ہو۔ پھر اس کی خاموشی سے تنگ آ کر خود ہی بول پڑا، بولے میں سن رہا ہوں۔ کچھ توقف کے بعد فاطمہ بولی، آپ کل میرا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ یہ سوال اس نے جمال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا اور جمال جو خود کو ماہر تعقب سمجھتا تھا لمحے بھر میں بوکھلا گیا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ یہ سوال اسے بری طرح چونکا گیا تھا۔ کیا جواب دے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا اور سچ؟ وہ تو دل میں چپتا تھا۔ پھر اس نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، مجھے آپ کی فکر تھی فاطمہ۔ کیوں؟ فاطمہ کا لہجہ سرد تھا۔ یہ سوال پہلے سے بھی زیادہ کٹھن تھا، لیکن اب وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ دھیرے سے بولا، میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ میں جانتی ہوں، مگر کسی کا پیچھا کرنا غلط بات ہے۔ فاطمہ کی بات سن کر جمال کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا۔ آئندہ نہیں کروں گا، معذرت خواہ ہوں۔ تھینک یو۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیا پیچھا کرنا یا پسند کرنا؟ پسند کرنا نظر آ جاتا ہے بس۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ جمال نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ میں کچھ نہیں چاہتی جمال صاحب۔ آپ اگر کچھ چاہتے تو صرف دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، رشتہ بھیجیں، یہی زیادہ مناسب ہوگا۔ پھر لمحے بعد بولی، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو بس خاموشی سے پسند کرتے ہیں، لیکن میرا پیچھا دوبارہ نہ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گا، لیکن تابش آپ کا دوست ہے، اسے راضی کرنا آپ کا کام۔ اوکے، میں کر لوں گا۔ تب تک ان کی چائے آ چکی تھی، جو فاطمہ نے آتے ہی منگوائی تھی۔ دونوں نے کچھ دیر باتیں کی اور پھر جمال اجازت لے کر چلا گیا۔ فاطمہ اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر جب یقین ہو گیا کہ وہ جا چکا ہے تو اس نے موبائل نکالا، تابش کو ایک میسج بھیجا اور بل ادا کر کے اسپتال کی طرف واپس روانہ ہو گئی۔ آج اسامہ کیفے نہیں آیا تھا، لیکن وہ گھر پر بھی موجود نہیں تھا۔ پورا دن اس نے شفق کے ساتھ اسپتال میں گزارا، پھر جمعہ پڑھ کر وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنے اصل گھر روانہ ہو گیا۔ باقی دن اس نے دانیال اور اپنی ماں کے ساتھ گزارا۔ عصر تک شفق بھی واپس آ گئی اور پھر ان تینوں کی روایتی ہنسی مذاق شروع ہو گئے۔ شام ہونے کو تھی، سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا جب وہ تینوں لون میں آگ جلا کر اس کے گرد کرسیاں رکھے بیٹھے تھے۔ باتوں میں ہنسی کا شور تھا جو اس وقت رکا جب شفق نے دانیال کو اطلاع دی، فاطمہ آج جمال سے ملی تھی۔ دانیال خاموش ہوا، پھر تجسس سے بولا، کہاں؟ اس کا جواب اسامہ نے دیا، ہسپتال کی کینٹین میں۔ افیئر شروع ہو گیا ان کا؟ دانیال نے اسامہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بظاہر تو ایسا نہیں لگتا کہ فاطمہ جمال جیسے بیوقوف کو پسند کرے۔ اسامہ کے لہجے میں مذاق بھی تھا اور سنجیدگی بھی۔ اس سے پہلے کہ دانیال کچھ اور پوچھتا، شفق درمیان میں بولی، مجھے اس کے پیچھے تابش نظر آ رہا ہے۔ تو وہ اپنی بہن کا استعمال کر رہا ہے؟ دانیال حیرت سے بولا۔ ممکن ہے، لیکن وہ صرف فاطمہ کا نہیں، جمال کا بھی استعمال کر رہا ہے، اسامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تابش سے ایسی امید رکھی جا سکتی ہے؟ شفق نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اب بس ماہم کی خاموشی ٹوٹنے کا انتظار ہے۔ اسامہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا پتہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے، اس کا جو نیا دشمن آیا ہے وہی تابش کو راستے سے ہٹا دے اور ماہم اب بھی خود آپ کے پاس آ جائیں بھائی۔ دانیال نے ہنستے ہوئے یاد دلایا، میں نصیب کے ہاتھوں کھلونا بن کر انتظار نہیں کر سکتا، میں صرف ماہم کے اشارے کا منتظر ہوں۔ اسامہ نے دانیال کی بات کے جواب میں کہا، کیا وہ قبول کرے گی ایسا کچھ؟ شفق نے سوال کیا اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے۔ نہیں، میں نہیں چاہتا وہ خود کچھ قبول کرے، بس اس راز سے پردہ اٹھائے جو میں بھی نہیں جانتا۔ اسامہ نے آسمان سے نظریں ہٹا کر شفق کی جانب دیکھا۔ اسی لمحے مغرب کی اذانیں بلند ہوئی اور اسامہ دانیال کو ساتھ لے کر لون سے باہر نکل گیا۔ شفق نے چائے کے مگ ٹرے میں رکھے، آگ بجھائی اور ٹرے اٹھا کر کچن کی طرف چل دی۔
رات کے تقریباً 10 بجے تھے۔ فاطمہ تابش کے کمرے میں صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ تابش کھڑکی کے پاس باہر ہلکی ہلکی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عیاری بھی تھی اور مسکراہٹ بھی۔ یہ نہیں بتایا اس نے، وہ کب آئے گا؟ تابش نے فاطمہ کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ فاطمہ جو اسے اپنی اور جمال کی ملاقات کے بارے میں پہلے ہی بتا چکی تھی، خاموشی سے تابش کے سوال کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے صرف نہیں میں جواب دیا اور پھر چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا غصے کا تاثر تھا۔ وہ ان کھیلوں کا حصہ بن کر کبھی خوش نہیں ہوتی تھی، لیکن اسے یہ کھیل کچھ خاص برے بھی نہیں لگتے تھے۔ کچھ مواقع پر وہ ان سے لطف اندوز بھی ہو جاتی، لیکن جمال والے اس کھیل میں وہ تابش کے ہاتھوں استعمال ہو رہی تھی اور اسے استعمال ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تابش کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ جلد بازی کی تو جمال کو شک بھی ہو سکتا ہے، آخر وہ ایک پولیس والا بھی ہے۔ فاطمہ نے تابش کی بات کے جواب میں اپنی بات رکھی۔ ہاں، اور میرا دوست بھی ہے، اگر میں نے کچھ کیا وہ سمجھ جائے گا۔ فی الحال انتظار کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی تو نہیں۔ تابش کھڑکی کے پاس سے مڑا اور آ کر بستر پر فاطمہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دیکھتے ہیں پہلے جماعت آتا ہے یا جمال، فاطمہ نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ تابش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تابش نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا، ہاں تمہیں تو بہت خوشی ہوگی میری موت سے۔ اتنی بھی نہیں۔ فاطمہ کی مسکراہٹ اب مزید شیطانی ہو چکی تھی۔ تمہاری یہ خواہش اتنی جلدی پوری نہیں ہوگی۔ میں تابش ہوں، میں اپنے دشمن اور دوست دونوں کی چالوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ تابش نے اب اپنے ڈر کو چھپاتے ہوئے مسکرانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، لیکن زبان نے کوئی چال تو نہیں چلی تھی؟ اس نے سیدھا وار کیا۔ فاطمہ اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، یہی اس کی چال تھی، میرے چہرے کو بگاڑنا، پرچی چھوڑنا، پسٹل چرانا، جمال کو ڈرانا۔ اس نے ہماری زندگیوں میں ڈر بھر دیا ہے۔ تابش کے چہرے کی تسکین یہ کہتے ہوئے کم ہوتی جا رہی تھی۔ فاطمہ اب تابش کے چہرے کا ڈر پڑھ پا رہی تھی اور یہی چیز اسے خود بھی ڈرا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس کے سہارے وہ خود کو محسوس کر رہی تھی، وہ خود ڈر کا شکار ہوا پڑا ہے۔ ایک طرف جمال تھا جو خود کو مضبوط ظاہر کرتا تھا لیکن اندر سے کمزور تھا، دوسری طرف اس کا بھائی تابش جو اندر باہر دونوں طرح مضبوط تھا، لیکن اب جماعت کی صرف موجودگی نے اسے پوری طرح توڑ دیا تھا۔ وہ ان دونوں کے سہارے محفوظ نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے یا تو خود کو مضبوط کرنا پڑتا یا کسی ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو جماعت سے بے خوف ہو کر اس کی حفاظت کر سکے۔ فی الحال اس کے ذہن میں کوئی ایسا شخص نہیں آ رہا تھا اور یہ سوچیں اسے ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ کہاں کھوگی بہنا؟ تابش نے ہنسنے کی اداکاری کرتے ہوئے فاطمہ کو آواز دے کر سوچوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ فاطمہ تابش کی آواز پر تھوڑا ہوش میں آئی اور اس کی بات کا جواب دیا، جماعت کیا واقعی اتنا خطرناک ہے جتنا تم دونوں ڈر رہے ہو؟ فاطمہ کے سوال پر تابش کی ہنسی غائب ہوگی اور وہ صرف ہاں کہہ سکا۔ وہ دونوں اس وقت جماعت کے خوف میں مبتلا ہو چکے تھے اور ان کی راتوں کی نیند حرام ہونے والی تھی، لیکن ایک تیسرا شخص بھی تھا جسے جماعت کا ڈر تھا اور وہ اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی اچھی طرح سے بند کر رہا تھا۔ جمال کو لگ رہا تھا وہ کھڑکی سے آ کر حملہ کرے گا۔ اس نے کھڑکی اور دروازہ دونوں لاک کیے اور بستر پر آ کر لیٹ گیا اور یہ سوچتے ہوئے سو گیا کہ کل وہ تابش سے فاطمہ کے بارے میں ضرور بات کرے گا۔ اسامہ نے اپنی بائک ابھی کھڑی ہی کی تھی کہ اس پر بارش کا پہلا قطرہ گرا اور اس قطرے کے گرتے ہی اس کے چہرے پر خوشی چھا گئی، جیسے وہ بارش کے ہی انتظار میں تھا۔ اس نے جلدی سے بائک پر کور ڈالا اور کمرے میں جا کر کپڑے بدلے اور ٹراؤزر اور شرٹ پہنی، پھر سگریٹ سلگا کر کش لگاتا ہوا تیزی سے چھت پر جا پہنچا۔ بارش ابھی اتنی تیز نہیں ہوئی تھی کہ اس کی چلتی سگریٹ کو بجھا لیتی، لیکن اس نے احتیاطاً اسے ہاتھ کے نیچے چھپایا ہوا تھا تاکہ بارش اس کے سکون کو برباد نہ کر دے۔ جیسے ہی سگریٹ ختم ہوئی، بارش نے بھی رفتار پکڑ لی، جیسے وہ بس اس کی سگریٹ کے ختم ہونے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اگر کوئی اسے سردی کی رات کے 10 بجے بارش میں نہاتا دیکھ لیتا تو پاگل کہتا، لیکن بارش اس کی محبتوں میں سے ایک تھی، چاہے وہ گرمی کی ہو یا سردی کی، اور رات اس کی ایک اور محبت تھی۔ وہ اندر سے ماہم کی محبت میں اور باہر سے بارش اور اندھیرے کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ فضا میں کھولے، چہرہ آسمان کی طرف کر کے بارش کے قطروں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت ایک عجب سی خوشی تھی، ایسی خوشی جو اس کے چہرے پر کم ہی نظر آیا کرتی تھی جب بادل گرجتے یا بجلی چمکتی اور اس کا چہرہ روشنی میں واضح ہوتا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے ہنستا اور پھر سے پرسکون ہو جاتا۔ وہ نہا تو بارش میں رہا تھا، لیکن اس کا دماغ اس کی کہانی کا اختتام لکھ رہا تھا اور دل ماہم کی محبت میں جل رہا تھا۔ اس کے دل کی آگ کو نہ سردی کی شدت بجھا پا رہی تھی، نہ سرد ہوا کے جھونکے اور نہ ہی بارش کے قطرے۔ یہ سب اس کی آگ کو بھڑکانے کا کام کر رہے تھے، لیکن اتنی خوبصورتی سے کہ اسے جلنے کی تکلیف بھی ہو رہی تھی اور سکون بھی آ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ برستا آسمان آخر کار تھم گیا اور ساتھ ہی اسامہ کے چہرے کی خوشی بھی جاتی تھی، لیکن وہاں ایک مسکراہٹ ابھی بھی باقی تھی۔ اس کے دل میں جو تھا وہ اب بھی باقی تھا اور اسے کوئی بھی اس کے دل سے نکال نہیں سکتا تھا۔ بارش رکنے کے بعد اس نے اپنے بھیگے بالوں کو دائیں ہاتھ سے
پیچھے کیا، سر جھکایا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنی ٹی شرٹ اتار کر برآمدے میں لٹکا دی اور بھیگے ٹراؤزر کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ تولیہ اٹھا کر ہاتھ اور چہرہ صاف کیا، پھر تولیہ بستر پر پھینکا اور وہاں سے سگریٹ کی ڈبیاں اور موبائل اٹھا کر برآمدے میں آ گیا۔ اس نے سگریٹ جلائی، ہونٹوں کے حوالے کی اور سگریٹ کی ڈبیاں اچھال کر واپس پیچھے پھینک دی۔ دوسرے ہاتھ سے موبائل کا لوک کھولا اور کچھ لمحے انگلیاں چلانے کے بعد اس کے سامنے ماہم کے کمرے کا منظر تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی خوشی واپس آ گئی۔ کچھ دیر ماہم کو دیکھنے کے بعد جب تک سگریٹ ختم نہ ہوئی موبائل کی سکرین بند کر سگریٹ کو صحن میں پھینکا جو زمین پر گرتے ہی بارش کے پانی کی وجہ سے فوراً بجھ گئی۔ وہ دوبارہ کمرے میں آیا، تولیہ اٹھایا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نہا کر نکلا تو اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے الماری کھول کر ایک شرٹ نکالی، پہنی اور بستر پر کمبل لے کر لیٹ گیا۔ آج ماہم کا آسمان اس سے باتیں کرنے آیا تھا، کیونکہ آج وہاں نہ کوئی تارا تھا نہ چاند۔ ایسا آسمان ماہم کو بہت پسند تھا جہاں سوائے اندھیرے کے کچھ نہ ہو۔ اس نے کھڑکی کھولی، کھڑکی میں بیٹھ گئی اور بارش کا انتظار کرنے لگی۔ اسے بارش میں نہانا زیادہ پسند نہیں تھا، البتہ بارش کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے آسمان نے اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرایا اور برسنے لگا۔ اس نے بارش کے پہلے قطرے کو اپنے پاؤں پر محسوس کیا تو ہلکا سا کان گئی، لیکن پھر کھلکھلا اٹھی۔ اس نے اپنے پاؤں واپس موڑے، ہاتھ آگے کر دیا، بس اتنا کہ اس کی انگلیاں بارش کے قطروں کو محسوس کر سکیں۔ وہ کافی دیر ہاتھ سیدھا کیے بیٹھی رہی۔ بارش شدت سے نہیں برس رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ تھک گیا اور اس نے واپس کھینچا، اگلے ہی لمحے بارش شدت سے برسنے لگی۔ بارش کی آواز سے وہ ایک لمحے کے لیے ڈر گئی، پھر اگلے لمحے اپنے ڈر پر ہنس پڑی اور شروع ہو گئی اپنی پسندیدہ آسمان سے باتیں کرنے۔ آج میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، میں بہت رو چکی ہوں، تمہیں بتایا تھا نا، میں نے اسے خود سے دور کر دیا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو، میں بس اس کی حفاظت کر رہی ہوں، تمہیں پتہ ہے نا مجھے کتنی محبت ہو چکی ہے اس سے۔ وہ مجھے کل صبح نظر آیا تھا اور میں بہت خوش ہوئی اسے دیکھ کر، لیکن اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس نے پہلے دیکھا تھا، لیکن جب میں نے اسے دیکھا اس نے میری طرف نہیں دیکھا۔ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ اگر ہوا بھی تو وہ مجھے بتائے گا ہی نہیں، اور میں اس کی ناراضگی پڑھ نہیں پاؤں گی۔ وہاں بولتے بولتے کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ جب بجلی اور بادلوں کی آواز سے وہ اپنی دنیا سے باہر آئی، لیکن پھر آسمان اسے اپنے شہر میں لے گیا اور پھر سے بولنے لگی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں کل اس سے ملنے جاؤں گی۔ ہاں ضرور جاؤں گی، میں اس سے پوچھوں گی اس نے مجھ سے نظریں کیوں پھیری۔ میں نے بس دور رہنے کو کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ مجھے دیکھے بھی نہ۔ اسامہ، میں کل آؤں گی تم سے ملنے۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے جو اس نے آسمان سے کہے اور پھر اٹھ کر کھڑکی بند کر دی۔ اس کا چہرہ بالکل پرسکون ہو چکا تھا، شاید آسمان سے باتیں کر کے یا شاید یہ سوچ کر کہ کل وہ اسامہ سے ملنے جائے گی، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ماہم صبح 10:30 بجے اسکول سے نکلی۔ جب بچوں کی بریک ہوئی وہ پیدل چلتی ہوئی دی کفین بار تک پہنچی۔ وہ اس اسامہ سے ملنے آئی تھی جسے کچھ دن پہلے خود کہہ کر گئی تھی کہ وہ اس سے دور رہے، مگر آج وہ اسی سے پوچھنے آئی تھی کہ اس نے نظریں کیوں پھیری۔ کیا اس کی محبت ایک ہفتے میں ہی ختم ہو گئی تھی یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ وہ کچھ لمحے کیفے کے باہر کھڑی سوچتی رہی، پھر اس نے چھت کی طرف دیکھا جہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، مگر اسے اسامہ کہیں نظر نہ آیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی کیفے کی طرف بڑھی، دروازے کے ہینڈل کو تھاما، ہلکا سا دباؤ ڈالا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی۔ حال میں بھی اسامہ کہیں دکھائی نہ دیا تو وہ چھت کی طرف قدم بڑھانے ہی والی تھی کہ اچانک دانیال نے آ کر اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اسامہ کہاں ہے؟ ماہم نے دانیال کی طرف پلٹ کر پوچھا۔ بھائی آفس میں ہے، دانیال آج مسکرا نہیں رہا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، کیا میں وہاں جا سکتی ہوں؟ ماہم نے اجازت چاہی۔ آئیں۔ دانیال مختصر جواب دے کر آفس کی طرف چل پڑا اور ماہم کندھے پر بیگ لٹکائے اس کے پیچھے ہو لی۔ دانیال نے آفس کا دروازہ کھولا، ماہم بھی اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا سامنے صوفے پر اسامہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اور اس نے ایک بازو اپنے ماتھے پر رکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ دانیال اس کی طرف بڑھ کر اسے جگاتا، ماہم نے آہستگی سے کہہ کر اسے روک دیا کہ وہ نہ جائے، اور وہ خود الٹے قدموں باہر نکل گئی۔ دانیال بھی اس کے پیچھے اور آہستگی سے آفس کا دروازہ بند کر دیا، جو وہ عموماً بند نہیں کرتا تھا۔ اسامہ ٹھیک ہے نا؟ ماہم نے فوراً پوچھا، جیسے وہ سوال دل سے چھلک پڑا ہو۔ جی آپی، بس ہلکا سا بخار ہے بھائی کو، دانیال نے معصومیت سے جواب دیا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لے آئے۔ تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں نا، ماہم نے فکر مندی سے کہا۔ میڈیسن لی ہے بھائی نے، جب سو کر اٹھیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ دانیال کے چہرے سے فکر مندی غائب تھی اور وہ اب پھر مسکرا رہا تھا، پر وہ بولتے بولتے رک گئی اور پھر کچھ سوچ کر دھیمے لہجے میں بولی، اسے مت بتانا کہ میں آئی تھی، اگر انہوں نے نہ پوچھا تو میں نہیں بتاؤں گا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ دانیال نے صاحب کو ہی سے کہا، اوکے شکریہ کہہ کر وہ پلٹی، کچھ قدم چلی، پھر رک گئی۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، دانیال اسے پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ جب واپس پلٹی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، دانیال آپ مجھے ایک کپ چائے لا دیں گے اوپر؟ اس کے لہجے میں دکھ بھی تھا اور جھجک بھی۔ کیوں نہیں آپی، آپ بیٹھیں، دانیال نے مسکرا کر جواب دیا اور ماہم بھی بے اختیار مسکرا دی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ چھت پر پہنچی
दो लोग उसके सामने से नीचे जा रहे थे। उसने एक तरफ होकर इन्हें रास्ता दिया, फिर वो उस टेबल की तरफ बढ़ी जो हमेशा उसामा रिजर्व रखता था। आखिरी बैठी लड़की भी वहां से उठकर चली गई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। अब वो छत पर बिल्कुल अकेली थी। उसने कुर्सी पीछे की, बैठकर कंधे से बैग उतारा और मेज पर रख दिया। वो कुछ पुरानी यादों में खो गई और बाहर तब निकली जब दानियाल हाथ में ट्रे थामे उसके सामने आकर खड़ा हुआ। ये ले आप भी, कैफे की सबसे सस्ती चाय, दानियाल ने हंसते हुए ट्रे मेज पर रखते हुए कहा। माहम ने भी मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, पर बिल नहीं लाए आप? उसामा भाई ने मना किया था। दानियाल की मुस्कुराहट गायब हो गई और वह संजीदा चेहरा बनाकर बोला, उसामा जा गया? वो एकदम चौंकी और उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। नहीं नहीं, जब आप पिछली बार आई थी उसके बाद भाई ने कहा। दानियाल अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला। उसकी खुशी जैसे अचानक आई थी वैसे ही गायब होगी। वो सिर्फ इतना बोली, ओह जी जी, आप ही चलें, आप चाय एंजॉय करें। दानियाल यह कहकर पलटा और नीचे चला गया। नीचे जाकर उसने सीढ़ियों पर वही बोर्ड लगा दिया जो वो हमेशा उसामा के लिए लगाता था। माम अब चाय का मग दोनों हाथों में थामे बैठी थी और उसमें से उठती भाप को देख रही थी, मगर उसका जहन किसी और ही दुनिया में उलझा हुआ था। पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तो इस ट्रे में एक नहीं दो मग थे, एक सफ़ेद एक स्याह। तब वो अकेली ना थी। उसके सामने वाली कुर्सी पर एक शख्स बैठा था और वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे आखिरी बार हो। वो इसकी नज़रों की कमी को शिद्दत से महसूस कर रही थी। उसके इतनी करीब आकर भी उससे मुलाकात ना होना, बात ना होना तकलीफ था और ये जानना कि वो बीमार भी है उसकी फ़िक्र को और बढ़ा रहा था। वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने दोनों हाथ मग से हटाए और फिजा में बुलंद करके जोड़ लिए। अल्लाह जी, उसामा को ठीक कर दें प्लीज़। उसने दुआ की। उसके अंदर का दर्द अपनी जगह था लेकिन उसकी आवाज़ में भी इतना दर्द था कि उसकी दुआ में असर पैदा हो रहा था। उसने कई बार यही जुमला दोहराया, फिर अपनी नाजुक हाथ चेहरे पर फेरा और आहिस्ता से आमीन कहा। उसके दिल को कुछ सुकून सा मिल गया ये सब करने के बाद, और उसे लग रहा था कि अब वो ठीक हो जाएगा। उसने दोबारा हाथ मग पर रखे और चाय पीना शुरू कर दी। चाय पीते हुए उसके होठों से मुस्कुराहट नहीं छूटी। मग खाली होने के बाद भी वो कुछ देर वहीं बैठी रही। फिर उसने बैग उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियाँ उतरकर वो दानियाल की तरफ आई। दानियाल उसे अपनी तरफ आता देखकर सब काम छोड़कर उसके जाने बढ़ा। उसके करीब आकर माहम ने धीरे से कहा, शुक्रिया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो बोली, उसामा का ख्याल रखेगा? दानियाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ज़रूर आप ही बेफिक्र रहें। माहम भी उसकी बात पर मुस्कुरा दी और कैफे से बाहर निकल गई। जमाल काफ़ी देर से ताबिश के कमरे में खामोशी से बेचैनी के आलम में बैठा हुआ था, जबकि ताबिश उसके सामने बेड पर बैठा उसकी बेचैनी को गौर से देख रहा था। वो जानता था कि जमाल क्या बात करने आया है, लेकिन वो कुछ बोल कर सारा खेल ख़राब नहीं करना चाहता था। एक बार फिर उसे सिर्फ इंतज़ार ही करना था, मगर फिर जैसे उसकी सब्र की हद ख़त्म हो गई हो, उसे तंग आकर दूसरा वार किया। बोल भी यार, क्या बच्चों की तरह डर रहा है? वो जानबूझकर हल्के फुल्के लहजे में बोला, हालांकि दोनों जानते थे कि बात कितनी मज़नी होने वाली। जमाल, जो अभी तक अल्फाज के चुनाव में उलझा हुआ था, ताबिश के जुमले पर चौंका और फिर बेख्तियार वो अल्फाज ज़बान पर आ ही गए जो उसके दिल में छुपे थे। मैं तुमसे वही मांगने आया हूँ जो समाद ने कभी मांगा था। ताबिश के चेहरे पर संजीदगी छा गई। वो लम्हा भर के लिए खामोश हो गया। उसे ये तवक्को नहीं थी कि जमाल फातिमा से शादी की बात करने के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा। वो सीधा होकर बैठा, चेहरे पर एक खास ठहराव लाया और जमाल की तरफ देखने लगा। जमाल भी उसे देख रहा था। अब वो फैसला कर चुका था कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फातिमा की बात मुकम्मल करके ही जाएगा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद ताबिश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से पूछा, तुम मेरे साथ कोई खेल खेलना चाह रहे हो? जमाल, जो ताबिश के सवाल की कतई तवक्को नहीं कर रहा था, एकदम चौंक गया। वो घबराहट में फौरन बोला, नहीं यार, मैं सच में उसे पसंद करता हूँ। मैं कैसे मान लूँ? ताबिश की नज़रें अब और भी गहरी हो चुकी थी, जैसे वो जमाल के अंदर उतर कर सब कुछ जान लेना चाहता हो। जमाल ने खुद को संभाला, एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर ताबिश की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोला, मेरे पास अल्फाज के सिवा कुछ नहीं है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें यकीन आए या ना आए। वैसे भी मैं जमात नहीं हूँ, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। ताबिश के चेहरे की सख्ती थोड़ी कम हुई, लेकिन उसकी आंखों में तजस्सुस अब भी जिंदा था। वो जमाल पर हल्का सा भी शक जाहिर नहीं होने देना चाहता था। शादी तो मैंने उसकी करनी है, लेकिन उसने अभी तक ऐसी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की हो, शायद वो किसी और को पसंद करती हो। ताबिश ने संजीदा लहजे में कहा, जैसे उसका हर लफ्ज़ तोल कर निकला हो। जमाल, जो पहले ही फातिमा से मिल चुका था, लेकिन ताबिश को ये बात नहीं बता सकता था, बस इतना बोला, फातिमा से पूछ कर बता देना मुझे, मैं घर वालों को भेज दूंगा। ताबिश ने आंखें नीम बंद करते हुए उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? जमाल अब पूरी तरह से अपने काबू में था। वो ताबिश के शक बड़ी नज़रों से डरा नहीं, बल्कि खुद को मजबूत रखते हुए बोला, तुम चाहते हो देर हो जाए, इतनी के जमात की भड़काई हुई आग में फातिमा भी जल जाए। ताबिश समझ चुका था कि जमाल अब अपने असल रूप में आ चुका है और अब उससे बहस करना फजूल था। उसने सिर्फ इतना कहा,
میں فاطمہ سے پوچھ کر ہی کوئی حتمی فیصلہ سناؤں گا۔ جمال صوفے سے اٹھا اور یہ کہہ کر تابش کے کمرے سے نکل گیا۔ مجھے بتا دینا پھر۔ جمال جیسے ہی تابش کے کمرے سے باہر نکلا اس کے چہرے کی سنجیدہ تاثرات خوشی میں بدل گئے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ وہ کتنا خوش ہے، اور جمال کے جانے کے بعد تابش کی سنجیدگی ایک مکار سی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ اسامہ 1 بجے کے قریب اٹھا اور صوفے پر دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ طبیعت اب کچھ بہتر تھی، لیکن بخار کی وجہ سے بدن ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے سامنے میز پر پڑی ڈبیا سے سگریٹ نکالی، سلگائی اور پینے لگا۔ سگریٹ ختم ہونے پر اس نے خود کو سنبھالا اور ہلکے قدموں کے ساتھ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وضو کر کے باہر نکلا۔ آفس سے نکل کر ہال میں آ گیا۔ دانیال نے اسے باہر آتے دیکھا تو سارے کام چھوڑ کر فوراً اس کی طرف بڑا اور آتے ہی پوچھا، بھائی کچھ چاہیے آپ کو؟ ٹھیک ہے آپ اب؟ اسامہ نے مسکراہٹ سے دانیال کے سوال کا جواب دے دیا تھا، مگر پھر بھی اس نے بول کر اسے تسلی دی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر وہ کیفے سے باہر نکل گیا۔ دانیال کے چہرے کی ساری پریشانی غائب ہو چکی تھی اور وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ نماز کے بعد واپس آ کر اسامہ نے دانیال کو اشارے سے آفس میں بلایا اور خود اندر داخل ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد دانیال بھی آفس میں چلا آیا اور اس کے سامنے آ کر میز پر بازو رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں جی بھائی، اس نے پوچھا۔ اسامہ جو سامنے کرسی پر بیٹھا تھا سگریٹ سلگا رہا تھا بولا، بھوک لگی ہے یا؟ دانیال یہ سن کر ہنس پڑا، سمجھ گیا، کہہ کر پلٹنے ہی والا تھا کہ اسامہ کے دانی کہنے پر رک گیا۔ ہاں جی بھائی، اس نے پلٹ کر اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مہم تو نہیں آئی تھی؟ اسامہ نے سرد لہجے میں دانیال کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، آئی تھی بھائی، دانیال نے سوچ کر جواب دیا۔ اسے یاد تھا اس نے مہم سے کہا تھا کہ اگر اسامہ نے خود نہیں پوچھا تو وہ نہیں بتائے گا۔ بتایا نہیں مجھے؟ اسامہ کا لہجہ اب سنجیدہ ہو چکا تھا اور وہ اب دانیال کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ ہی نے منع کیا تھا اور آپ سو رہے تھے اس وقت، دانیال نے صاحب کو اس سے جواب دیا، اور تو نے اس کی مان لی؟ ابھی تک اسامہ کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا، صرف لہجے میں سرد پن اور سنجیدگی تھی۔ میں نے کہا اگر آپ نے نہ پوچھا تو میں نہیں بتاؤں گا۔ دانیال کے چہرے پر اب ہلکا سا تاثر بدل چکا تھا، وہاں پریشانی جھلک رہی تھی۔ اور اگر میں نہ پوچھتا، اسامہ نے ایک اور سوال کیا، تو میں شفق آپی کو بتا دیتا اور وہ آپ کو مہم آپی کے آنے کا بتا دیتی۔ دانیال کے چہرے کا تاثر اچانک بدلا اور وہاں مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسامہ جو اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا مسکرانے لگا اور بولا، یہ کھیل بھی سیکھ لیا؟ سارا دن آپ کے ساتھ گزرتا ہے بھائی، کچھ تو سیکھوں گا۔ دانیال کی مسکراہٹ اور گہری ہوگی اور اس کے چہرے پر اسامہ سے تعریف سن کر خوشی بھی جھلکنے لگی۔ اسامہ نے چہرے کی ساری سنجیدگی اور لہجے کا سرد پن ختم کرتے ہوئے نرمی سے کہا، اور اس کے اور کہنے پر دانیال نے اسے مہم کی آج صبح کی ساری رداعت سنائی اور پھر پلٹ کر آفس سے باہر نکل گیا۔ دانیال کے جانے کے بعد اسامہ ہلکی سی آواز میں خود سے بولا، تو تمہیں میری نظریں کھینچ ہی لائیں مہم؟ اور پھر خاموشی سے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سگریٹ پینے لگا۔ فاطمہ ابھی ہسپتال سے گھر پہنچی تھی، تھکن سے چور اپنے بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹ گئی تھی۔ تبھی تابش نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کی آواز سے فاطمہ نے آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تابش کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جب وہ فاطمہ کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھا اور بولا، جمال آیا تھا؟ کیا کہہ کر گیا؟ فاطمہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ الفاظ بڑے خطرناک چنے اس نے تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے۔ تابش کی مسکراہٹ اور گہری ہوگی۔ تمہیں وہ بیچارہ لگتا ہے؟ وہ جذبات پر قابو کھو دے تو تم سے زیادہ خطرناک ہو جائے؟ فاطمہ نے تابش کی بات کا جواب دیا، ہاں وہ جذباتی ہے میں جانتا ہوں، لیکن تمہارے لیے اس کے جذبات خالص ہیں۔ تابش نے فاطمہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اس کے جذبات سے فرق نہیں پڑتا مجھے۔ فاطمہ کے لہجے میں اب سرد مہری تھی۔ جانتا ہوں، لیکن تمہیں بھی کچھ ظاہر کرنا پڑے گا اس کو۔ میں نے اسے کہا ہے تم سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ تابش اب سنجیدہ ہو چکا تھا، میں تیار ہوں، تم کھیل آگے بڑھاؤ۔ فاطمہ کا لہجہ اب بھی سرد تھا، مگر اس کا دل بہت خوش ہو رہا تھا۔ وہ بھی جمال کو پسند تو کرتی تھی، لیکن وہ تابش اور جمال دونوں کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ اس کا نصیب تھا کہ تابش اور جمال دونوں انجانے میں اس کے دل کی آرزو پوری کرنا چاہتے تھے۔ میں کل اسے کہوں گا رشتہ بھیج دے۔ تابش نے بات کہی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ فاطمہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گئی اور اپنی شادی کے خواب دیکھنے لگی۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب اسامہ اور شفق کیفے کی چھت پر بیٹھے تھے۔ وہاں اس وقت اور کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک میز کے گرد کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا ان کے جسموں کو چیرتی جا رہی تھی۔ شفق نے تو شال اوڑھی ہوئی تھی، لیکن اسامہ جو صرف زپ والا جیکٹ پہنے بیٹھا تھا ہوا کے جھونکوں سے ہلکا سا سمٹ جاتا تھا۔ اسے دوبارہ ہلکا سا بخار ہو گیا تھا، شاید اترا ہی نہیں تھا۔ اس وقت وہ شفق کی ناراضگی اور غصہ دونوں دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی۔ کیا ضرورت تھی نہانے کی؟ تمہارا دماغ اس وقت کام کرنا بند ہو جاتا ہے کیا؟ شفق کی آواز میں غصہ، درد اور ناراضگی تینوں موجود تھے۔ بارش کون سا روز ہوتی ہے؟ اسامہ معصومیت سے جواب دے رہا تھا، ہاں لیکن تم بیمار ہو جاتے ہو جب بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں مزہ آتا ہے میں پریشان کرنے میں، تو جو مرضی کرو، شفق درد بڑے لہجے میں بولی اور پھر ناراضگی والا منہ بنا کر بیٹھ گئی۔
اتنی بڑی سزا دو گی تم؟ اسامہ کی معصومیت میں مسکراہٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ ہاں دوں گی، تم بھی تو دیتے ہو، شفق ناراضگی سے منہ پھیرتے ہوئے بولی۔ میں نے کب تم لوگوں کو تمہارے حال پر چھوڑا؟ اسامہ اب سنجیدہ ہوتا ہوا بولا۔ اسامہ مجھے واقعی تکلیف ہوتی ہے تمہیں تکلیف میں دیکھ کر، شفق اس کی بات سن کر بات بدلتے ہوئے التجائی لہجے میں بولی۔ سمجھ گیا، آئی ایم سوری، اسامہ مسکراتے ہوئے بولا جیسے وہ واقعی شفق کی بات ماننے والا تھا، لیکن اس نے اسی لمحے ایک اور فیصلہ بھی کر لیا تھا، وہ اپنی ظاہری تکلیف بھی ان سب سے چھپا کر رکھے گا۔ اس کے دل اور دماغ دونوں اس فیصلے پر راضی ہو چکے تھے۔ شفق اس بات پر خوش ہوگی کیونکہ وہ جانتی تھی اسامہ جھوٹ نہیں بولتا، آئندہ اپنا خیال ضرور رکھے گا اگر اس نے کہہ دیا ہے، لیکن اسامہ نے تو کچھ اور ہی کہا تھا، جس کا مطلب شفق نے اپنے حساب سے نکال کر خود کو تسلی دے دی تھی۔ وہ جو اسامہ کے ہر درد کی واحد رازدار تھی، اب اسامہ اس سے بھی اپنی تکلیفیں چھپائے گا۔ یہ سوچ کر اسامہ کو دکھ بھی ہو رہا تھا، پر وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے والا شخص تھا، پھر چاہے وہ مرضی اس کی ذات کو جتنی بھی تکلیف پہنچائے وہ جیتا تھا۔ وہ اپنوں کے لیے ایک اور قربانی دے سکتا تھا اور دے بھی رہا تھا، لیکن وہ جن کے لیے خود سے لڑ رہا تھا انہیں خبر تک نہ تھی۔ کچھ دیر بعد دانیال ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے چھت پر آ گیا۔ ٹرے رکھ کر ایک کرسی کھینچی اور ان دونوں کے بیچ بیٹھ کر بولا، آپی آپ کو پتہ ہے مہم آپی آئی تھی آج؟ دانیال بالکل سنجیدگی سے بولا۔ شفق جو اب تک اس بات سے انجان تھی چونک گئی۔ ہیں کب آئی؟ پھر جلدی سے اسامہ کی طرف دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے بولی، تم نے مجھے اب تک بتایا کیوں نہیں؟ اسامہ نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے عام سے لہجے میں جواب دیا، مجھ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، میں کیا بتاؤں؟ کیوں؟ تم کیوں نہیں ملے؟ شفق مزید حیرانی سے بولی۔ بھائی سو رہے تھے اس وقت، دانیال بیچ میں بولا۔ تو جگا دیتے تم؟ شفق اب دانیال کو گھورتے ہوئے بولی۔ ماہم آپی نے منع کر دیا تھا، دانیال اب اداسی کی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ وہ بیچاری کتنی دکھی ہوگی؟ شفق کی حیرانی اب ختم ہو چکی تھی۔ نہیں ہے دکھی، اسامہ نے شفق کی بات کے جواب میں کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ شفق پھر سے حیران ہوئی اور پوچھا۔ مجھے دیکھ لو، میں خوش ہوں، اس کا مطلب وہ بھی خوش ہے۔ اسامہ نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کر کے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ڈائیلاگ نہ مارو اب زیادہ، ایسا بس فلموں میں ہوتا ہے، شفق نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جس پر دانیال اور اسامہ دونوں ہنسنے لگے۔ انہوں نے کھانا کھایا اور پھر اپنے گھروں کو چل دیے۔ اسامہ نے بائک کھڑی کی اور اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ آج آسمان بادلوں سے صاف تھا اور تارے چمک رہے تھے، اس کا مطلب تھا کہ آج ماہم اپنی کھڑکی میں نہیں بیٹھی ہوگی۔ اس نے پھر بھی احتیاطاً بائک پر کور ڈالا اور کمرے کا دروازہ کھول کر لائٹ آن کر کے سامنے صوفے پر کپڑے رکھ کر چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آ کر سیدھا کچن میں گیا۔ اس کے ہونٹوں میں سگریٹ دبی ہوئی تھی، وہ سگریٹ پیتے ہوئے چائے بنانے لگا۔ چائے بنا کر کمرے میں آیا، کپ ٹیبل پر رکھا اور بستر پر بیٹھ گیا۔ لیٹ کر اسے کچھ یاد آیا تو وہ اٹھ کر صوفے کی طرف گیا، اپنا لیپ ٹاپ نکالا، واپس آ کر بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر کچھ کرنے لگا۔ تقریباً 11 بج رہے تھے جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے مگ ٹیبل پر رکھا اور فون اٹھا کر سامنے کیا تو ایک نام اسکرین پر روشن ہو رہا تھا، ماہم۔ ماہم اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ کمبل سے باہر تھا۔ آج کھڑکی بند تھی کیونکہ آسمان پر چاند اور ستارے تھے اور ماہم کو تو آسمان پر یہ سب اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کل اس کو دوبارہ اسامہ کے پاس جانا چاہیے یا نہیں، کیا وہ ٹھیک ہوگا یا ابھی تک بیمار ہوگا؟ اگر کل بھی گئی اور وہ اب بھی بیمار ہوا جیسے پچھلی بار جب وہ اس سے ملنے گئی تھی اور اسے تکلیف ہی دی تھی، یہی سب سوچتے ہوئے اس نے کروٹ لے لی۔ اسے ٹیبل پر رکھا موبائل نظر آیا اور ذہن سے اسامہ کو کال کرنے کا خیال آیا، مگر کیسے کرے؟ اگر حال پوچھنے کے لیے کال کی تو اسامہ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آج آئی تھی، اگر اس نے کل آنے کا پوچھا تب بھی اسے شک ہو جائے گا۔ وہ اسامہ سے کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، لیکن کوئی ایسا سچ بھی ذہن میں نہیں آ رہا تھا جس سے وہ اسے کال کر سکے۔ آخرکار اس نے ہار مان کر فون اٹھایا، فون بک اوپن کی، اسامہ لکھا ہوا نمبر پر کلک کر کے کال ملا دی۔ اسامہ نے کال اٹھائی، فون سپیکر پر لگا کر مائک منہ کی طرف کر کے سینے پر رکھ دیا۔ السلام علیکم ماہم، اس نے کہا۔ کچھ لمحے گزر گئے، کوئی جواب نہیں آیا، پھر ماہم کی ہچکچاتی ہوئی آواز ابھری، وعلیکم السلام اسامہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیں ماہم، اسامہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ماہم نے دھیرے سے پوچھا، آپ کا بخار اترا؟ تقریباً اتر گیا، اسامہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ پوچھیں گے نہیں مجھے کیسے پتہ چلا کہ آپ کو بخار ہے؟ ماہم نے حیرت سے سوال کیا۔ آپ خود ہی بتا دیں، میں سن رہا ہوں۔ اسامہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی، وہی مسکراہٹ جو ماہم اس کے چہرے پر لایا کرتی تھی۔ ماہم نے ایک ہی سانس میں صبح کیفے جانے کا سارا واقعہ بتا دیا اور خاموش ہوگی۔ اسامہ نے اس کی خاموشی پر کہا، آپ کو مجھے اٹھا دینا چاہیے تھا ماہم، میں نے سوچا تھا ایک بار، لیکن پھر میرے دل نے روک دیا۔ ماہم آج کچھ زیادہ ہی سچ بول رہی تھی، آپ کا دل میرے اور آپ کے درمیان آ رہا ہے ماہم؟ اسامہ نے سوال کیا۔ نہیں، میں تو اسی دل کے کہنے پر ملنے آئی تھی اسامہ، ماہم کی آواز میں اب سنجیدگی تھی۔
ابھی آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ اسامہ نے ایک اور سوال کیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اب تک برقرار تھی۔ میرا دل آپ سے پوچھنا چاہتا ہے میں کل آ جاؤں آپ کے کیفے؟ ماہم رک رک کر بولی۔ میں انتظار کروں گا۔ اسامہ نے اب آنکھیں کھولی اور کہا، آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے اسامہ؟ ماہم نے بالکل ہی موضوع سے ہٹ کر سوال کر دیا۔ اسامہ اس سوال پر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، سیاہ۔ ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں پھر، ماہم نے جلدی سے کہا اور بغیر اللہ حافظ کہے ہی کال کاٹ دی۔ اسامہ نے کال کٹنے کے بعد ہلکی سی آواز میں کہا، اللہ حافظ ماہم، اور موبائل اٹھا کر واپس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ اگلی صبح اسامہ نے بائک کیفے کی پارکنگ پر روکی، ہیلمٹ ہاتھ میں اٹھایا اور کیفے کی طرف چل پڑا۔ کیفے میں داخل ہوتے ہی اسے اونچی آواز میں سب کو السلام علیکم کہا اور کافی سارے جوابی سلام اس کے کانوں میں پڑے۔ وہ سیدھا اپنے آفس میں گیا۔ دانیال بھی اس کے پیچھے آفس میں آ گیا۔ بھائی ناشتہ ہے صرف چائے؟ وہ اسامہ سے پہلے ہی صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ اسامہ اپنی کرسی کی طرف بڑھا اور بیٹھ گیا۔ شفق آئے گی آج؟ اسامہ نے دانیال کے سوال کو نظر انداز کر کے نیا سوال پوچھا۔ دانیال اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ ہوا بولا، شفق ابھی رات 2 بجے کی ہسپتال گئی ہوئی، اب وہ سیدھی یہاں ہی آئیں گی۔ کب تک؟ اسامہ نے سگریٹ کی ڈبیاں جیب سے نکال کر میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں کال کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ دانیال کے لہجے میں بھی سنجیدگی تھی، یہ سوچ کر کہ اسامہ آج شفق کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے۔ نہیں، میں کر لوں گا، صرف چائے، ناشتہ ماہم کے ساتھ کروں گا۔ اسامہ نے سگریٹ کا پہلا کش لیتے ہوئے دانیال کی طرف دیکھ کر کہا، ماہم آپ ہی آ رہی ہیں؟ دانیال کی فکر کچھ کم ہوئی، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسامہ شفق کے آنے کا کیوں پوچھ رہا ہے۔ اس نے کہا تو ایسا ہی تھا۔ اسامہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، اوکے، میں صرف چائے لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر دانیال اٹھا اور جلدی سے آفس سے باہر چلا۔ سیڑھیوں پر اوپر کی سیٹنگ بند ہے کا بورڈ لگایا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اسامہ نے دانیال کے جانے کے بعد شفق کو کال ملائی اور حال پوچھنے کے بعد کہا، کب تک آؤ گی تم؟ پھر فون کان سے لگائے ہی بولا، تم گھر چلی جانا، ماہم آ رہی ہے، جب وہ جائے گی میں تمہیں میسج کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اللہ حافظ شفق کہا اور فون کاٹ کر میز پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد دانیال چائے کا مگ ٹرے میں رکھے زور سے دروازہ کھول کر آفس میں داخل ہوا، جس پر اسامہ نے گھورتے ہوئے پوچھا، تو نے سدھرنا نہیں؟ دانیال نے دروازے کی طرف دیکھا جو آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا، پھر اسامہ کی طرف دیکھ کر بولا، آپ کو کہا بھی تھا دروازہ بدلوا لیں، اور ٹرے اسامہ کے سامنے میز پر رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر وہ خاموشی سے صوفے پر جا بیٹھا اور اسامہ کو دیکھنے لگا۔ کوئی کام نہیں ہے؟ اسامہ نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ بھائی آج اتوار ہے، کام کم ہی ہوتا ہے آج، دانیال نے معصومیت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جگ اور گلاس پکڑا، پھر اسامہ نے لہجے میں خوشگواری لاتے ہوئے کہا۔ دانیال مسکراتے ہوئے اٹھا اور اپنے سامنے میز پر پڑا جگ اور گلاس اٹھا کر اسامہ کے ٹیبل پر رکھا، پھر واپس صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ اسامہ نے پھر اس کو ایسے ہی بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں آپ کی مسکراہٹ، ماہم آپی واقعی آ رہی ہے نا؟ دانیال نے اسامہ کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بیوقوفانہ انداز میں پوچھا۔ صبح تک تھی، پر تیرا منہ دیکھ لیا، واپس چلی گئی۔ اسامہ نے منہ بنا کر اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی چائے کی چسکی بھی لی۔ میں زیادہ پیارا ہوں ویسے ماہم آپی سے۔ اب منہ دانیال کا بن گیا تھا۔ جھوٹ نہ بول، گناہ ملے گا۔ اسامہ کے چہرے پر یہ کہتے ہوئے مسکراہٹ آئی، دانیال کے چہرے پر یہ سن کر ناراضگی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر آفس سے باہر نکل گیا اور جیسے ہی دروازہ بند ہوا اسامہ ہنسنے لگا۔ ماہم نے تابش اور فاطمہ کے ساتھ ناشتہ کیا اور ان دونوں کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کپڑوں والی الماری کھولی، ایک جوڑا نکالا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ حال میں اسے استری کیا، پھر واپس آ کر نہانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کافی دیر تک خود کو آئینے میں دیکھتی رہی اور مسکراتی رہی۔ اس کی یہ خوشی کوئی نقاب نہیں تھی بلکہ اصل تھی، اور وجہ اس کا دل اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کے اندر کا موسم آج بہت خوبصورت تھا۔ وہ آج اسامہ سے ملنے جا رہی تھی، تقریباً 2 ہفتے بعد۔ اس نے یہ 2 ہفتے کیسے گزارے صرف وہی جانتی تھی، خود ہی اپنی محبت کو خود سے دور کرنا، پھر اسی کی جدائی میں جلنا۔ لیکن اصل دکھ اسے یہ تھا کہ وہ ایسا کرنے سے اسامہ کو تکلیف دے رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ ٹھیک ہوگا، اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا ہوگا، لیکن کل جب اس نے اسامہ کو بیمار دیکھا وہ سمجھ گئی تھی کہ اسامہ کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہ بیچارہ تو جانتا بھی نہیں تھا کہ ماہم اسے کس بات کی سزا دے رہی تھی۔ خود سے جدا کر کے ماہم آئینے میں دیکھ کر خود سے یہ سب کہہ رہی تھی، لیکن صرف آنکھوں سے۔ اس کی زبان خاموش تھی، ہونٹوں میں کوئی حرکت نہ تھی، صرف ایک مسکراہٹ تھی۔ اس نے بیڈ سے موبائل اٹھایا، وقت دیکھا تو 10:17 ہو رہے تھے۔ وہ جلدی سے صوفے کی طرف بڑھی، بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل کر بس اسٹاپ کی طرف چلنے لگی۔ کافی دیر بس اسٹاپ پر کھڑے رہنے کے بعد بس آئی اور وہ بس پر بیٹھ گئی۔ 11:23 پر جب وہ بس سے اتری تو موبائل پر وقت چیک کیا اور اسامہ کیفے کی طرف قدم بڑھانے لگی، مگر آہستہ آہستہ۔ اسے پورے 7 منٹ لگے 400 میٹر کا فاصلہ طے کرنے میں، اور 11:30 پر وہ دی کفین بار کے سامنے کھڑی تھی۔ اور آج وہ اکیلی نہیں کھڑی تھی،
سامنے کیفے کی چھت پر کوئی ہاتھ میں سگریٹ لیے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی جگہ پر جم گیا ہو۔ نہ سگریٹ اس کے ہونٹوں کی طرف جا رہا تھا، نہ اس کی آنکھیں مہم سے ہٹ رہی تھیں، اور نہ ہی وہ پلکیں چپکانے کی زحمت کر رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ اسامہ تھا۔ سفید رنگ کی شرٹ، سرمئی زپر، نیلی جینز پہنے، اور اس کے جوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ چھت کے کنارے لگے ریلنگ پر بازو رکھ کر بس مہم کو دیکھے جا رہا تھا، آنکھوں میں محبت لیے جو صرف مہم کے لیے مخصوص تھی۔ اسامہ نے چائے اور سگریٹ ختم کی اور فوراً کیفے کی چھت پر جا کر کنارے کے ساتھ ایک کرسی لگا لی، پاؤں ریلنگ پر ٹکا دیے، سگریٹ اور موبائل میز پر رکھ دیے اور بیٹھ کر مہم کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اتنا معلوم تھا کہ مہم نے آنا ہے، مگر کب آئے گی یہ اسے نہیں پتہ تھا، اور نہ ہی مہم نے اسے بتایا تھا۔ وہ محض انتظار ہی کر سکتا تھا، اور دفتر میں یہ انتظار اس کے لیے مشکل تھا، اس لیے اس نے اس خوبصورت کام کے لیے چھت کا انتخاب کیا۔ وہ 8 بجے سے وہاں تھا، اب 11:28 ہو رہے تھے جب اس کی نظر مہم پر پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتی چہرہ جھکائے کیفے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر اسامہ کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کنارے پر بازو رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد وہ بالکل اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس نے چہرہ اٹھایا، پہلے دروازے کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظر چھت پر کھڑے اسامہ سے ملی۔ وہ دونوں کافی دیر وہاں کھڑے، دنیا سے بے خبر، ایک دوسرے میں کھوئے رہے، اور اس مدہوشی سے پہلا قدم اسامہ نے اٹھایا۔ وہ پلٹا، سیڑھیاں اتر کر کیفے سے باہر نکل گیا۔ مہم اب بھی وہیں کھڑی تھی، جیسے اسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ اسامہ اس کی طرف بڑھا، وہ آج اس کا پسندیدہ رنگ پہن کر آئی تھی، سیاہ فراک جو گھٹنوں سے نیچے تک آ رہا تھا، اوپر ایک گلابی کوٹ، اور اس کی تھوڑی سی نظر آتی ٹانگوں پر چوڑی دار پجامہ، پاؤں میں سیاہ جوتے جن سے اس کے سفید پاؤں ہلکے سے جھلک رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے اس دن جب اسامہ کی سگریٹ کا نشانہ مہم کا پاؤں بن گیا تھا۔ کندھے پر ہلکے جامنی رنگ کا بیگ تھا جو ہمیشہ کی طرح ایک ہاتھ سے سنبھالا ہوا تھا۔ بال کھلے تھے، کچھ آگے جھکے ہوئے، کچھ پیچھے ڈھلکے ہوئے۔ چہرے پر کوئی میک اپ نہ تھا اور اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہاتھوں اور بازوں پر نہ گھڑی، نہ چوڑی، اور نہ انگلیوں میں کوئی انگوٹھی۔ اس کی سادگی بھی اسامہ پر قیامت ڈھا رہی تھی، اور ویسے بھی اسامہ ان لوگوں میں سے تھا جو سادگی پر سانسیں تھام لیتے ہیں۔ اسامہ بالکل اس کے سامنے کچھ فاصلے پر رکا۔ السلام علیکم مہم، اور نرمی سے بولا۔ مہم نے اپنے نازک ہونٹوں کو جنبش دی اور ہلکی سی آواز میں جواب دیا، وعلیکم السلام اسامہ۔ پھر کچھ لمحوں بعد آواز تھوڑی بلند کر کے پوچھا، بخار کیسا ہے اب؟ اسامہ اس سوال کا جھوٹا جواب نہیں دے سکتا تھا، لیکن سچ بول کر اسے پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بس الحمدللہ کہا اور پوچھا، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں اسامہ، اس نے اسامہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اسامہ پلٹا، اسے اندر آنے کا اشارہ کیا اور کیفے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے دروازہ کھولا، چند لمحے تھامے رکھا، اور جب ماہم اندر داخل ہوئی تب دروازہ چھوڑ دیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ اب ماہم آگے تھی اور اسامہ اس کے پیچھے۔ ماہم نے دانیال کی طرف دیکھا جو کھڑا ہوا اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ اس نے سر ہلا کر سلام کیا اور ماہم نے بھی سر ہلا کر جواب دے دیا۔ اسامہ تھوڑا تیز ہوا، ماہم سے آگے نکل کر سیڑھیاں چڑھنے لگا، اور ماہم اس کے پیچھے پیچھے۔ چھت پر پہنچ کر اسامہ نے دیکھا وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا، بس خالی کرسیاں اور وہی مخصوص میز۔ وہ میز کے پاس پہنچ کر بلند آواز میں بغیر ماہم کی طرف دیکھے بولا، ماہم میں آپ سے تھوڑا ناراض ہوں۔ ماہم جو اس کے پیچھے ہی تھی یہ بات سن کر رک گئی، سوچنے لگی کیا اس کی کوئی بات ایسی تھی جس سے اسامہ ناراض ہوا؟ کیا یہ دوری جو اس نے خود اپنے اور اسامہ کے درمیان کھڑی کر دی تھی، یا کل اس کا آنا اور بغیر ملے واپس چلے جانا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا، کیوں؟ آپ نے کل مجھے اللہ حافظ نہیں کہا؟ اسامہ نے میز کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ماہم کے چہرے کا بوجھ اترا، اس نے بس اوہ کہا، مسکرائی اور کرسی کی طرف بڑھ گئی، کندھے سے بیگ اتارا، میز پر رکھا اور خود کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھتا دیکھ کر اسامہ بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو آپ کی ناراضگی کیسے ختم کروں اسامہ؟ ماہم کا لہجہ اب خوشی میں ڈوبا ہوا تھا اور چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ سجی تھی۔ زیادہ کچھ نہ کریں، بس مجھے ناشتہ کروا دیں، اسامہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اتنے میں دانیال ہاتھ میں مینیو کارڈ لیے چھت پر آیا۔ اسے دونوں کو بیٹھا دیکھ کر اطمینان ہوا کہ وقت مناسب ہے۔ وہ پاس آیا اور مینیو کارڈ ماہم کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ ماہم یہ سوچ رہی تھی کہ دانیالہ پوچھے گا آپ کیا لیں گی۔ اس کے اس سوال وہ پھر مسکرا دی، میں تو ٹھیک ہوں، اور آپ کیا لیں گی؟ دانیال نے وہ سوال کیا جس کی توقع ماہم کو پہلے تھی، پھر لمحہ بھر رک کر بولا، میں بھی ٹھیک ہوں آپی۔ دانیال کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھ کر اور اس کی بات پر ماہم ہنس پڑی اور سامنے بیٹھا اسامہ بس چہرہ جھکا کر مسکرا رہا تھا، بس چائے کل والی۔ ماہم نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ دانیال نے اسامہ کی طرف دیکھا جو اب بھی چہرہ جھکائے بیٹھا تھا اور پوچھا، بھائی آپ تو ناشتہ کریں گے نا؟ اس کے لہجے میں شوخی، مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ جو مرضی لے آ، اسامہ نے اس کے سوال پر
چہرہ اٹھایا، آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھا اور جواب دیا۔ دانیال نے مینیو کارڈ اٹھایا اور جھومتا ہوا سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ ماہم جو اسامہ اور دانیال کی آنکھوں کے کھیل کو غور سے دیکھ رہی تھی، دانیال کے چہرے کھل کر ہنسنے لگی۔ اسامہ اسے ہنستے دیکھ کر صرف خوشی سے مسکراتا رہا۔ جب ماہم کو احساس ہوا کہ اسامہ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ بے نیازی سے ہنس رہی ہے، اس نے جلدی سے اپنے دانت چھپائے اور شرمندگی سے سر ہلکا سا جھکا کر بولی، آئی ایم سوری۔ اسامہ نے اس کی سوری کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کیوں رک گئی؟ اچھی لگ رہی تھی۔ نہیں، میں لوگوں کے سامنے ہنس نہیں پاتی۔ آج پتہ نہیں کیسے ہنس لیا۔ ماہم کے لہجے میں اب سنجیدگی آ گئی تھی۔ ایک طرف سے ٹھیک ہی کرتی ہیں۔ اسامہ اب بھی مسکرا رہا تھا اور اسے شرماتا دیکھ کر اس کی محبت دل میں اچھلنے لگی۔ اچھا وہ کیسے؟ ماہم نے چہرہ اٹھایا اور اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کسی کی نظر لگ جائے گی؟ اسامہ نے معصومیت سے جواب دیا، تو آپ میری تعریف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ ماہم اب مسکرا پڑی اور اس کے مسکراتے ہونٹوں نے یہ کہا، میں صرف سچ بول رہا ہوں ماہم۔ اسامہ نے اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اتنی آسانی سے سچ کیسے بول لیتے ہیں آپ اسامہ؟ مجھ سے تو نہیں بولا جاتا۔ ماہم بھی اس کی آنکھوں کے سچ میں ڈوبتی ہوئی بولی، جیسے کل رات کہا آپ نے کال پر۔ اسامہ کے لہجے میں اب ذرا سی سنجیدگی آ گئی۔ ماہم کو کل رات کی کال یاد آ گئی، کیسے اس نے سب کچھ بتا دیا تھا، جبکہ وہ سچ بولنے سے ڈر رہی تھی، لیکن سچ کہنے کے بعد کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بولی، میں آئندہ بھی کوشش کروں گی سچ بولوں، یا خاموش رہوں۔ اس نے ہلکے سے وقفے کے بعد بات مکمل کی، کچھ لوگوں کو آپ کی سچ سے زیادہ آپ کی خاموشی تکلیف دے گی۔ اسامہ نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ اس کی خاموشی سے زیادہ تکلیف میں ہوگا۔ ماہم اسامہ کی بات سن کر کچھ لمحے خاموش رہی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکے سے رونے کے اثار ابھرے اور اگلے لمحے وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، اسامہ صرف آپ کو تکلیف دے گی میری خاموشی، باقی کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ بات مکمل ہونے تک اس کی دائیں آنکھ سے ایک آنسو بہہ کر اس کے رخسار پر چمکنے لگا تھا۔ اسامہ نے اس کا آنسو دیکھا اور میز پر رکھا ٹیشو باکس آگے سرکایا۔ ماہم نے ایک ٹیشو نکالا، اپنی آنکھ صاف کی اور پھر اسے میز کے نیچے رکھی ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اسامہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور ماہم اس کی آنکھوں کو پا رہی تھی۔ وہ آنکھیں منتظر تھی کہ ماہم بہتے آنسوں کی وجہ بتائے، لیکن ماہم خود سے جنگ لڑ رہی تھی، بتائے یا نہ بتائے۔ چند لمحوں کی خاموشی میں اس نے فیصلہ کر لیا اور اسامہ کی طرف دیکھ کر بولنے لگی، اسامہ میری مما فوت ہو گئی تھی 1 سال پہلے۔ میرے گھر میں بس وہی میری پرواہ کرتی تھی۔ میرا ایک بھائی ہے اور ایک آپی، لیکن ان دونوں نے مجھے کبھی اپنی بہن نہیں مانا۔ میرے بابا، میں انہیں سب سے زیادہ وقت دیتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں، لیکن وہ بھی مجھے بس بھائی اور بہن کی باتیں ہی سناتے رہتے ہیں۔ میں پھر بھی ایک اچھی بیٹی بن کر ان کی باتیں سنتی ہوں، جواب دیتی ہوں۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی کہ جنہیں وہ اپنی بہترین اولاد سمجھتے ہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ان دونوں کو لگتا ہے کہ میں اضافی ہوں۔ میری مما بھی اضافی تھی، انہیں ہماری ضرورت نہیں تھی، بس بابا نے دوسری شادی اپنی خوشی کے لیے کی اور پھر میری مما بھی مجھے چھوڑ کر گئی۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب کہتے ہوئے کتنی تیزی سے آنکھیں بہا رہی تھی۔ بات ختم ہونے کے بعد اس نے دونوں بازو میز پر رکھے اور سر جھکا کر رونے لگی۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں اسامہ کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ انہیں سن کر اسامہ کے چہرے کے تاثرات تو نہیں بدلے، بس وہاں اب مسکراہٹ باقی نہیں تھی، صرف سنجیدگی۔ لیکن اس کا دل نہیں، اس کا پورا وجود ماہم کو اس حالت میں دیکھ کر لہو لہان ہو رہا تھا اور یہ تکلیف وہ پوری شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ ماہم، دانیال آ رہا ہے۔ اسامہ کے کانوں میں جیسے ہی سیڑھیوں پر قدموں کی آواز آئی، اس نے فوراً ماہم کو خبردار کیا۔ ماہم فوراً سیدھی ہوئی، جلدی 3-4 ٹیشو نکالے، آنکھیں صاف کیں اور بال جو چہرے پر آ گئے تھے سمیٹے اور پھر چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا لی۔ دانیال ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹرے رکھ کر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ ماہم اسے خاموش دیکھتی رہی اور پھر اسی خاموشی سے پلٹتے دانیال کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی۔ اس کی آنکھیں بھی اس حیرت کو ظاہر کر رہی تھی جو اسامہ کو صاف نظر آ رہی تھی۔ دانیال کے جانے کے بعد ماہم نے اسامہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، آپ کا بھائی کسی بات پر ناراض ہو گیا؟ اسامہ اس کے سوال پر مسکرا دیا اور نرمی سے بولا، وہ سمجھ سے باہر ہے، لیکن ناراض نہیں ہے، بے فکر ہے۔ ماہم بھی اسامہ کی بات پر مسکرا دی، پھر ٹرے کی طرف دیکھ کر بولی، میں نے تو بس چائے کا کہا تھا، یہ ٹوسٹ کس لیے؟ پھر اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ نہیں، اسامہ نے ٹوسٹ والی پلیٹ اٹھا کر میز کے درمیان رکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ ماہم کی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی اور وہ سنجیدہ ہو چکی تھی۔ مجھے لگا تھا ہم ایک ساتھ ناشتہ کریں گے۔ اسامہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہم نے سن کر آنکھیں بند کر لی، کچھ لمحے بعد آنکھیں کھول کر بولی، اسامہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم ناشتہ اکٹھے کریں گے، میری غلطی ہے، میں نے ایسا سوچا۔ اس نے ٹرے سے اپنا سیاہ مگ اٹھا کر اپنے پاس میز پر رکھتے ہوئے کہا، چلیں ناشتہ کریں، جلدی دوپہر ہو رہی ہے۔ ماہم کے لہجے میں فکر نمایاں تھی۔ اسامہ اسے اپنے لیے فکر مند ہوتا دیکھ کر پھر سے مسکرا اٹھا۔ جیسا آپ کہیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ماہم کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اسے غصہ اور فکر دونوں ایک ساتھ نظر آئے۔ وہ جان چکا تھا کہ فی الحال اس لمحے میں ماہم کے چہرے پر کوئی دکھ موجود نہیں، نہ چہرے پر نہ آنکھوں کے پیچھے۔ ماہم نے اپنا سفید مگ اٹھایا، سامنے رکھا، دونوں ہاتھ اس پر رکھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وائٹ از مائی فیوریٹ۔
اسامہ جو ٹوسٹ کھا رہا تھا ایک لمحے کو اسے دیکھ کر ہلکا سا ہنسا اور وہ ہنسی ماہم تک پہنچ گئی۔ ماہم نے مسکرا کر نظریں اٹھائی مگر تب تک وہ پھر سے ٹوسٹ کھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اسامہ آپ کا پسندیدہ رنگ سیاہ ہی ہے نا؟ ماہم کے چہرے پر اب ہلکی سی بے چینی تھی۔ ہاں جی ماہم، سیاہ، جس رنگ کے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اسامہ نے پلیٹ سائڈ پر رکھ کر چائے کے مگ پر دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ماہم ہلکا سا شرما گئی، اسے لگا شاید اسامہ نے دھیان نہیں دیا ہوگا، مگر وہ کیسے بھول گئی کہ یہ ناممکن ہے کہ اسامہ نے دھیان نہ دیا ہو۔ اس نے جلدی سے بات بدلنے کی کوشش کی اور اس کے مگ کی طرف دیکھ کر بولی، اور آپ کا مگ بھی سیاہ ہے؟ اسامہ خاموش رہا اور خاموشی سے ابھی بھی اسی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تب ماہم نے پوچھا، کیا دیکھے جا رہے ہیں اسامہ؟ سیاہ آسمان پر چاند۔ اس نے مجھ سے جواب دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ بہت کچھ کہہ گئی اور وہ سب ماہم سمجھ گئی۔ ماہم کے گال شرم سے سرخ ہو رہے تھے، اس کی جھکی ہوئی شرمیلی سی مسکان سب گواہی دے رہے تھے کہ وہ اس لمحے کس کیفیت میں ہے۔ ماہم چند لمحوں کی خاموش محبت کے بعد اسامہ نے اس کا نام لیا۔ ہاں جی اسامہ، ماہم نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اب اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اسامہ کی اچانک اس کا نام پکارنے کی وجہ سے آپ نے مجھے خود سے دور کیوں کیا تھا؟ اسامہ نے بھی اسی سنجیدگی سے سوال کیا۔ ماہم چند لمحے سوچوں میں کھو گئی اور پھر جواب دینے کے بجائے اسے سوال کیا، اسامہ کیا میں آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ جب تک میں زندہ ہوں تب تک کر سکتی ہیں۔ اسامہ نے وہی جواب دیا جو پہلے بھی دے چکا تھا۔ ماہم پھر خاموش ہو گئی اور اسامہ بھی خاموش رہا کچھ دیر۔ وہ چائے کے مگ کو ہاتھوں میں لیے اسے دیکھتی رہی، پھر مگ کو اٹھا لیا، لبوں سے لگا کر ایک چسکی لی اور دوبارہ میز پر رکھ کر اسامہ کی طرف دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ میرا بھائی سب انسپکٹر ہے پنجاب پولیس میں، اور پولیس والوں کے دشمن تو ہوتے ہیں، لیکن 2 ہفتہ پہلے میرے بھائی پر رات کو حملہ ہوا جب وہ سو رہے تھے، اور میں نے بھائی اور آپی کو بات کرتے سنا کہ وہ حملہ ان کے ایک پرانے دوست نے کیا تھا۔ ماہم رکی، پھر دوبارہ چائے کا مگ اٹھایا، ہونٹوں سے لگایا اور واپس رکھ کر مگ کی طرف دیکھتے ہوئے پھر خاموش ہو گئی۔ اسامہ نے اس کی خاموشی دیکھ کر میز پر پڑی سگریٹ کی ڈبیاں اٹھائی، سگریٹ جلائی، 2 کش لے کر بولا، پھر ان کا وہ دوست میری بہن کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے۔ وہ بولتے ہوئے رکی۔ اس بندے کی مجھ پر بھی غلط نظر تھی، لیکن میں نے کبھی بھائی کو نہیں بتایا، اور وہ خاموش ہوگی، نظریں جھکا لی۔ کیوں ماہم؟ اسامہ نے ایک ہاتھ میں سگریٹ اور دوسرے میں مگ لیے اس کے خاموش وقفے میں سوال کیا۔ اگر میں بھائی کو بتا دیتی تو مجھ پر پابندیاں لگ جاتی اور مجھے اس گھر میں گھٹن ہوتی ہے۔ وہ بندہ 1.5 سال پہلے غائب ہو گیا تھا کہیں، لیکن اب واپس آیا ہے، شاید بدلہ لینے، اور اس بدلے کی زد میں بھی آ سکتی ہوں۔ اس نے پھر کچھ وقفہ لیا، چائے کی چسکی لی اور دوبارہ بولنا شروع کیا۔ مجھے اپنے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن اسامہ مجھے آپ کے لیے ڈر لگا، اس لیے میں نے آپ کو خود سے دور کر دیا جب تک وہ بندہ پکڑا نہ جائے۔ مجھے کیوں اور کیسے نقصان ہوگا؟ اسامہ نے ہلکی سی آنکھیں بند کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اگر وہ میرا پیچھا کر رہا ہو اور اس نے آپ کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ ماہم کی آواز میں اب ہلکی سی کپکپاہٹ آ چکی تھی۔ وہ یہ سوچتے اور کہتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی، لیکن اسامہ کے لیے اسامہ کے چہرے پر یہ سب کچھ سن کر سنجیدگی کے علاوہ اور کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ سکون سے سگریٹ کی کش لے رہا تھا اور ساتھ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ جب وہ مکمل ہوئی تو بولا، ماہم اللہ پر یقین مضبوط کریں، جب تک وہ نہیں چاہے گا کوئی بھی آپ کو یا مجھے نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر ہمیں نقصان اس کی رضا سے ہوگا تو پھر ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ جتنی آزمائش دیتا ہے اتنا ہی صبر بھی عطا کرتا ہے۔ اسامہ میں خود کے لیے فکر مند نہیں ہوں، میں آپ کے لیے ہوں۔ اگر آپ کو میری وجہ سے کوئی نقصان ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ماہم روحان سی آواز میں بولی اور اس کی آواز میں درد اور فکر واضح تھی۔ اس کی آنکھیں بھی ہلکی سی نم ہو گئی تھیں۔ ماہم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے ملنے آیا کریں، میں کہہ رہا ہوں میری فکر چھوڑ دیں اور اپنی بھی۔ اسامہ کا لہجہ اس حد تک سنجیدہ تھا کہ ماہم کے آنسو آنکھوں سے نکلنے سے پہلے ہی رک گئے۔ اس کا چہرہ اب خوف کے تاثرات لیے ہوئے تھا، جسے اسامہ نے ایک سوال سے بدلنے کی کوشش کی، ویسے اس کا نام کیا ہے؟ ماہم کا چہرہ واقعی کچھ نرم ہوا اور وہ ہلکی سی آواز میں بولی، زماد۔ اور اگلے ہی لمحے اس نے خود ہی اسامہ سے پوچھا، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اب کہ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں دعا کروں گا کہ آپ کو زماد کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو۔ اسامہ کی سنجیدگی اب غائب ہو چکی تھی اور وہاں بس ایک مسکراہٹ رہ گئی تھی، اور اس مسکراہٹ کے درمیان جلتی ہوئی سگریٹ۔ ماہم تھوڑی پرسکون ہوئی، اس کا دل بھی کافی ہلکا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ آدھا سچ بتا چکی تھی، باقی کا سچ اس نے سوچ رکھا تھا کہ تابش فاطمہ اور اپنے بابا کی موت کے بعد بتائے گی۔ وہ بھی اسامہ کو مسکراتا دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور بولی، میں بھی دعا کروں گی آپ کے لیے۔ شکریہ ماہم۔ اسامہ نے مسکراہٹ گہری کر کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کس لیے؟ وہ پھر تھوڑا چونکی۔ اسے لگا کہ اسامہ نے دعا کرنے پر شکریہ کہا۔ اس ناشتے کے لیے؟ اسامہ نے ٹرے کی طرف اشارہ کر کے اسے یاد دلایا۔ وہاں یہ سن کر ہنس پڑی، کتنے پیسے ہوئے ان سب کے؟ صرف 450۔ اسامہ نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھاتے ہوئے اسے بتایا۔ ماہم نے اپنا بیگ اٹھایا، اس میں سے 500 کا نوٹ نکالا، ٹرے میں رکھا اور ہنس کر بولی، 50 روپے آپ کے بھائی کی ٹپ۔
اسے ہنستے دیکھ کر اسامہ بھی ہنس پڑا۔ پھر وہ کافی دیر وہیں بیٹھے ہنستے باتیں کرتے رہے اور جب ظہر کی اذانیں ہونے لگی تو ماہم نے اسامہ سے اجازت لی اور کرسی سے اٹھ کر بیگ کندھے پر لٹکا لیا۔ میں ساتھ ہوں، اسامہ نے بھی کھڑا ہو کر اس سے پوچھا۔ نہیں آپ ان لمحوں کو جئیں کچھ دیر اور۔ ماہم نے ہنستے ہوئے اسامہ کو اسی کی بات یاد دلائی، جس پر اسامہ ہلکا سا شرما گیا اور منہ جھکا کر مسکرانے لگا۔ پھر اسامہ نے اس کے جوتوں سے لے کر اس کے بالوں تک اسے ایک نظر دیکھا اور بولا، ماہم آپ نے سیاہ کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا۔ اب شرمانے کی باری ماہم کی تھی۔ اللہ حافظ اسامہ کہہ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ آدھی سیڑھیاں اتری اور پھر رک کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر مسکرائی، پھر خود کو سنجیدہ کر کے سیڑھیاں اتر کر کیفے سے باہر نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اسامہ کنارے پر کھڑا تھا، ہونٹوں پر سگریٹ اور محبت بھری مسکراہٹ لیے ہوئے۔ ماہم بھی اسے دیکھ کر مسکرائی اور پلٹ کر بس اسٹاپ کی طرف چل پڑی۔ رات کا وقت تھا۔ تابش، فاطمہ اور ماہم کھانے کی میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ تب تابش نے بات چھیڑی، ماہم تمہاری بہن کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ ماہم نے حیرانی سے نظریں اٹھائیں، پہلے فاطمہ کو دیکھا پھر تابش کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کہاں بھائی؟ تابش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جمال کے ساتھ۔ ماہم نے خوش ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے فاطمہ کی طرف دیکھا اور کہا، بہت مبارک ہو آپ کو۔ فاطمہ ہلکا سا مسکرائی اور صرف شکریہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ کب آئے تھے وہ آپی کا ہاتھ مانگنے؟ ماہم کو لگا شاید جب وہ دن میں اسامہ سے ملنے گئی تھی تبھی یہ سب کچھ ہوا ہوگا۔ ابھی آنا ہے، کب آئیں گے؟ وہ بتا دیں گے، تابش نے نوالا توڑتے ہوئے جواب دیا۔ ماہم کے دل کو کچھ تسلی ہوئی، پھر وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، بھائی مجھے بھی بتائیں گا، میں اسکول سے چھٹی لے لوں گی اس دن۔ اچھا بتا دوں گا، کھانا کھاؤ اب۔ تابش اب ذرا سنجیدہ ہو گیا تھا اور یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ باقی کھانا انہوں نے خاموشی سے کھایا۔ کھانے کے بعد تابش اور فاطمہ اپنے کمروں کی طرف چلے گئے، جبکہ ماہم برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ ایک طرف اس نے چائے رکھی اور دوسری طرف برتن دھونے لگی۔ چائے بنا کر اس نے فاطمہ اور تابش دونوں کے کمروں میں چائے پہنچائی، پھر واپس آ کر اپنی چائے اٹھائی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کر کے کھڑکی کے پاس ایک کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر جو کچھ دیر پہلے خوشی تھی اس کی جگہ غصہ اور دکھ نے لے لی تھی۔ آج آسمان بالکل صاف تھا، اس لیے وہ خاموش تھی۔ چائے پی کر اس نے کھڑکی بھی بند کر دی، خالی مگ ٹیبل پر رکھا اور اپنے بستر پر کمبل لے کر بیٹھ گئی۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھی اور اس کے دماغ میں سوائے نفرت کے کچھ اور نہیں چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے خاموشی توڑی اور ہلکی سی آواز میں بولی، اللہ جی، وہ خوشیوں کے قابل نہیں ہے، اگر اس نے مرنا نہیں ہے تو پلیز اس کی زندگی جہنم بنا دیں۔ شفق سارا دن کیفے نہیں آئی، لیکن رات تقریباً 9 بجے وہ کیفے میں داخل ہوئی۔ دانیال کاؤنٹر پر نہیں تھا، اس کا مطلب وہ کچن یا آفس میں ہوگا۔ وہ سیدھی آفس میں گئی، لیکن وہاں بھی صرف اسامہ بیٹھا ہوا تھا اور موبائل پر سنجیدگی سے مصروف نظر آ رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا اور شفق کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، السلام علیکم شفق۔ شفق نے بغیر مسکرائے سنجیدگی سے اس کے سلام کا جواب دیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ اسامہ نے اپنی نظریں شفق سے ہٹائے بغیر پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں۔ شفق نے اسامہ کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، پھر اسے دیکھ کر بولی، کیسی رہی تمہاری ملاقات؟ خوبصورت۔ اسامہ کے چہرے پر اب بھی خوشی واضح تھی۔ چلو کوئی تو خوش ہے، یہ کہہ کر شفق نے اپنے پرس سے موبائل نکالا، ٹیک لگا کر صوفے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسامہ اس کی بے رخی دیکھ رہا تھا اور اسے وجہ بھی معلوم تھی، لیکن پھر بھی وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنا نقاب برقرار رکھنے کے لیے سگریٹ سلگائی، پہلا کش لے کر مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں 2 بجے میسج کیا تھا، تم اب آ رہی؟ میں تھکی ہوئی تھی، آ کر سو گئی۔ شفق نے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے ہی جواب دیا، اس کے چہرے پر غصہ اور ناراضگی دونوں نمایاں تھے۔ کچھ ہوا ہے؟ اسامہ نے اب ذرا سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ اور ہونا باقی ہے اسامہ، شفق نے جواب دینے کے بجائے اسی سے سوال کر لیا۔ اسامہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا، دل پر پتھر رکھ کر اپنے چہرے کے تاثرات چھپا لیے اور مسکراہٹ برقرار رکھی۔ شفق میری طرف دیکھو۔ شفق نے اس کی بات سن کر نظریں اس کی طرف کر لی، مگر کچھ بولی نہیں۔ اپنی طرف متوجہ پا کر اسامہ بھی اسی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں تم یہ مہم والا کھیل جلدی ختم کرو۔ شفق کے لہجے میں اب دکھ واضح تھا۔ نہیں، میں اسے تکلیف نہیں دے سکتا، اسامہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوہ، اب تمہاری محبت تمہارے لیے سب سے بڑھ کر ہو گئی ہے؟ شفق کا دکھ اب طنزیہ لہجے میں بدل گیا تھا۔ شفق یہ سچ نہیں ہے۔ اسامہ کا چہرہ بالکل خالی تھا کسی تعصب سے، اور اس کے لہجے میں بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ اسامہ مان لو تم بہک گئے ہو، شفق نے غصے میں کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر آفس سے باہر نکل گئی۔ اسامہ اس کے جانے کے بعد خاموش بیٹھا رہا اور کچھ دیر بعد اس نے میز سے ٹیشو اٹھا کر اپنی آنکھیں صاف کی، سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا کر اٹھا اور آفس سے باہر آ گیا۔ باہر اسے دانیال نظر نہیں آیا تو وہ کچن کی طرف چلا گیا۔ دیکھا تو وہ مصروف تھا، پھر واپس آ کر چھت پر چلا گیا۔ وہاں بیٹھ کر اس نے 3 سگریٹ کا زہر لگاتار اپنے سینے میں اتارا، لیکن اس کے بعد اسامہ کی آنکھیں خوش اور چہرہ سپاٹ تھا۔